ہمارے مقرر جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب چیئرمین ہیں شعبہ تربیت شریعہ اکیڈمی میں۔ آپ نے درس نظامی کے ساتھ ساتھ LLB بھی کیا ہے اور بیک وقت اسلامی قانون اور ملکی قوانین کے ماہر ہیں۔ بہت بڑے اور جید عالم دین ہیں۔ آئلی قوانین سے ان کی دلچسپی ہے اور اسی وجہ سے نہایت ہی زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور کئی مقالات شائع کروا چکے ہیں۔ جناب ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان صاحب۔ معزز سامعین، شریعہ اکیڈمی کے زیر اہتمام آن لائن آئلی قوانین کے کورس کا باضابطہ انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آئلی قوانین کو اسلامی معاشرے میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے اور اسلام کے آئلی قوانین ایک مکمل، صالح اور متوازن قوانین ہیں، لیکن بدقسمتی سے تعلیم اور تربیت کے فقدان کی وجہ سے ہمارا مسلمان معاشرہ ان مسائل سے بالکل بیگانہ ہے اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ بھی خاندانی زندگی، نکاح، طلاق، نسب اور دیگر جو قوانین ہیں وراثت کے، ان کے عام اور معمولی مسائل سے بھی آگاہ نہیں ہے، اور مزید یہ کہ غیر اسلامی تمدن کے زیر اثر اور خاص طور پر میڈیا نے مغربی اقدار کا جس انداز کے اندر فروغ کیا ہے، اس نے تو ہمارے خاندانی نظام کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیا ہے اور انتشار کا شکار کر دیا ہے۔ تو اس وقت صورتحال مسلمان معاشروں کی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ معاشرے کے اندر جس انداز میں میڈیا جن چیزوں کو دکھاتا ہے اور جس تہذیب و تمدن کی عکاسی میڈیا کے زیر اثر ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ نوجوان نسل آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہی ہے اور مسلمان معاشرے کے اندر خاندان جو کہ بنیادی یونٹ تھا، وہ بتدریج کمزور ہوتا جا رہا ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور موجودہ حالات کے اندر غور و فکر کا مقام ہے کہ اگر ہم اپنی آئندہ نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے خاندان کو بچانا ہوگا۔ اگر ہم نے ان کے ایمان کو محفوظ بنانا ہے تو اپنے خاندانی نظام کو مضبوط بنانا ہوگا۔ بصورت دیگر معاشرہ جب انتشار کا شکار ہوتا ہے تو تباہی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مقدس کے اندر سب سے زیادہ تفصیلی ہدایات جو دی ہیں وہ خاندانی نظام سے متعلق اور خاندانی مسائل سے متعلق ہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کا بہت بڑا حصہ جن صورتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ 4 بڑی صورتیں ہیں: سورہ البقرہ، سورہ النساء، سورہ احزاب، سورہ طلاق اور سورہ النور کے اندر بھی خاندانی نظام سے متعلق چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو احادیث کے اندر بھی بڑی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں اور 80 کے قریب آیات ایسی ہیں جن کا تعلق خاندان سے، نکاح، طلاق، وراثت، نفقہ، مہر، خزانت، ان چیزوں سے ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاندان کو اور خاندانی استحکام کو کس قدر غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ تو اسلام چونکہ ایک انتہائی متوازن مذہب ہے، اس کے اندر ہر معاملے میں، ہر پہلو میں اعتدال ہے۔ یہ نہ تو جنسی بے راہ روی کو کسی طرح جو ہے وہ اس کو فروغ دیتا ہے اور نہ ہی یہ بالکل اس پر پابندی لگاتا ہے۔ یعنی 2 انتہائیں ہیں مختلف مذاہب کے اندر کہ کہیں رہبانیت ہے اور بعض جگہوں کے اندر جو ہے بالکل مکمل آزادی ہے۔
نہ تو اس معاملے کے اندر اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے اندر مکمل آزادی ہے، اور نہ ہی دنیا سے بالکل کنارہ کشی کا مذہب ہے۔ اسلام انتہائی متوازن مذہب ہے اور اعتدال پر مبنی مذہب ہے۔ اس لیے نکاح کے حوالے سے عام طور پر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ محض ایک رسم ہے اور ایک رسم ہم پوری کر رہے ہیں، بلکہ قرآن مقدس کے اندر 5 بڑے بڑے مقاصد اس کے ذکر کیے گئے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا مقدس شرعی معاہدہ ہے جس کے مقاصد اللہ تبارک و تعالی نے کوئی 1 یا 2 نہیں بلکہ 4-5 مختلف مقامات پر اس کے مقاصد ذکر کیے ہیں۔ مثلا ایک آیت کے اندر یہ ذکر کیا کہ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ عفت اور پاک دامنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ تو یہاں ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ جو کہ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور اس کی بہترین وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمائی۔ آپ نے نوجوانوں کی ایک جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے، کیونکہ اس سے نگاہیں جھک جاتی ہیں، یہ آنکھوں کو نیچا کرنے کا باعث اور انسان کی عفت اور پاک دامنی کا باعث ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت کے اندر نکاح کا ایک دوسرا مقصد یہ ذکر کیا ہے کہ نسل انسانی کی بقا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ وابستہ کی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اسی طرح قرآن مقدس کی ایک دوسری آیت کے اندر نکاح کا ایک بڑا مقصد یہ ذکر کیا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر معاشرے کے اندر امن اور سکون کی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ والذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم اس سے سکون پاؤ۔ تو یہ آیات اور اس طرح کی متعدد آیات کریمہ ہیں جن کے اندر اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ آپس میں محبت اور نسل انسانی کی بقا اور عفت اور پاک دامنی جیسے بلند مقاصد جو ہیں اس کے ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر ایک مسلمان کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ جو نکاح کا عمل معاشرے کے اندر ظاہر ہو رہا ہے، ہر خاندان کے اندر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بحیثیت مسلمان ان چیزوں سے آگاہی ہمارا فرض ہے کہ نکاح کے ان بنیادی مقاصد سے بھی ہمیں آگاہی ہو۔ تو جہاں تک نکاح کی شرعی حیثیت کا تعلق ہے تو ہم عام طور پر نکاح کی مجالس کے اندر یہ سنتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اکثر پڑھی جاتی ہے ان نکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ تو عام حالات کے اندر نکاح کرنا جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے، لیکن بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں نکاح کی یہ حیثیت بدل بھی جاتی ہے، اور بالخصوص ایسے مواقع پر جس طرح کہ آج حالات جو ہیں وہ زیادہ نازک ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر کسی آدمی کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ نکاح نہیں کرے گا تو اس صورت میں وہ کسی بدکاری کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، اس بات کا قوی اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا فرض اور واجب کے درجے میں چلا جاتا ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجرم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی گرفت ہوگی۔ اسی طرح بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ کوئی شخص ایسا ہے جو کہ
نکاح کرنے کے بعد وہ جو بنیادی فرائض ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتا اور کسی وجہ سے بھی وہ اس کا اہل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ نکاح کی صورتحال حالات کے مطابق جو ہے اس کا حکم تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ بعض صورتوں کے اندر مکروہ ہو جاتا ہے، بعض صورتوں کے اندر صرف مباح یعنی جائز ہوتا ہے، بعض صورتوں میں سنت ہے عام حالات کے اندر، اور بعض صورتوں کے اندر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وضاحت اس لیے بھی ضروری سمجھی ہے کہ عام طور پر ہم اس حدیث کے مطابق جو ہے یہی سمجھتے ہیں کہ نکاح جو ہے یہ سنت ہے، لیکن سنت سے آگے بڑھ کر بعض اوقات جو ہے یہ فرض کے درجے میں بھی چلا جاتا ہے، اور ایسے حالات جہاں پر کوئی آدمی اپنی اولاد کو، نسل کو بدکاری سے اور جنسی بے راہ روی سے بچانا چاہتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ سمجھتا ہے کہ اگر نکاح نہ کیا جائے تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ وہ غلط کاری کے اندر، غلط کاموں میں پڑ سکتا ہے، تو اس صورتحال کے اندر اس کے لیے فرض ہے کہ وہ نکاح کروائے۔ اور سورہ نور کے اندر تو حکم دیا گیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کہ تم ان لوگوں کو نکاح کرواؤ جو تم میں سے بے نکاح ہیں، ان لوگوں کو نکاح کرواؤ۔ تو نکاح کے لیے چند ایک بنیادی جو چیزیں ہیں اور جن چیزوں کا جاننا ہر فرد کے لیے ضروری ہے، ان کی نشاندہی جو ہے وہ آج کی اس گفتگو کے اندر میں آپ کے سامنے کروں گا، کیونکہ نکاح کے نتیجے میں جو قانونی نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اگر نکاح صحیح ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ظاہر وراثت کے مسائل بھی پیش آتے ہیں، نان و نفقے کے مسائل بھی، اولاد کا نسب ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جن کے درست ہونے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ نکاح درست ہو، ویلڈ ہو۔ اگر نکاح جو ہے وہ کسی وجہ سے فاسد ہوتا ہے تو اس کے نتائج مختلف ہوں گے۔ اسی طرح اگر نکاح جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے تو اس صورتحال کے اندر بھی اس کے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ تو ایک نوجوان جس وقت خاتون ہو یا مرد ہو، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان باتوں سے آگاہ بھی ہوں اور شریعت کے، قرآن و سنت کی ان بنیادی تعلیمات کا ان کو پتہ ہو، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ کیا چیز ان کے لیے جائز ہے، کیا چیز ان کے لیے ناجائز ہے۔ تو جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے ہی سے قرآن و سنت کی تعلیمات سے آگاہی جو ہے یہ ناگزیر ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت ہی بنیادی قسم کی جو چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے وہ ذکر کروں گا کہ نکاح کے درست ہونے کے لیے اور اس کے ویلڈ ہونے کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ جب ایک ہی مجلس کے اندر ایجاب اور قبول ہو، گواہوں کی موجودگی کے اندر ہو، اور اسی طرح ولی کی موجودگی کے اندر ہو۔ اگر خاص طور پر ولی کے مسئلے پر میں آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کروں گا، لیکن براہ راست جو فریق ہیں ان کی رضامندی یہ بھی ضروری ہوتی ہے اور گواہوں کا موجود ہونا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، اگر خطبہ نہ پڑھا جائے تو اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ایسی بات درست نہیں ہے، خطبہ مسنون ہے، لیکن عام طور پر اس کے بارے میں معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کا تاثر یہ ہے کہ خطبہ اگر نہ پڑھا جائے تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو نکاح کے لیے خطبہ پہلے اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ یہ ایک مسنون طریقہ ہے، لیکن اصل چیز جو اس کا رکن ہے وہ ایجاب اور قبول ہے۔ وہ براہ راست دونوں فریق بھی کر سکتے ہیں، یعنی بالغ لڑکا ہے اور بالغ لڑکی ہے تو وہ آپس میں ایجاب اور قبول کر سکتے ہیں، دونوں کی رضامندی ہے، اور گواہوں کی موجودگی میں جب وہ ایجاب اور قبول کرتے ہیں تو ایسا نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جاتا ہے۔ تو گواہوں کا موجود ہونا یہ اہم چیز ہے۔ آج کل خفیہ نکاح جو ہیں گواہوں کے بغیر، اس کا چلن بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور لڑکیاں جو ہیں وہ گھروں سے بھاگ کر خفیہ طریقے سے نکاح کرتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ عدالت کے اندر جا کر جو ہے وہ مقدمہ دائر کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نے باہمی رضامندی سے۔ تو اس سے مسلمان معاشرے کے اندر ایک انتشار پیدا ہو رہا ہے، خاندان اس کے نتیجے کے اندر تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اس خاندان کے اندر بلکہ
اس کے مقابلے میں جس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے وہ خاندان بھی متاثر ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس کے نتیجے میں قتل و غارت گری، جھگڑے اور قتل غیرت تک کے واقعات جو ہیں اسی پس منظر کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، جبکہ اسلام نے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ دونوں کی رضامندی کو غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر، معاشرے کے اندر ایسی بے شمار رسمیں ہیں جن کے اندر لڑکی کا بات کرنا یا لڑکے کا بات کرنا خاندان کے اندر جو ہے انتہائی معیوب تصور کیا جاتا ہے، اور بعض جگہوں کے اندر لڑکی اگر اپنی رضامندی کا اظہار کر دے تو اس کو قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ یہ چیز اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس میں ایک معاشرے کے اندر استحکام تب ہی آ سکتا ہے کسی خاندان کے اندر کہ جب والدین اولاد کی رضامندی کو بھی اور ان کے ساتھ مشاورت کر کے ان کی رضامندی لینے کے بعد نکاح کرتے ہیں، اور اولاد بھی اپنے والدین کی رضامندی کو پیش نظر رکھتے ہیں، تو ایسا خاندان جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ سے بچ جاتا ہے اور آئندہ تنازعات اور جھگڑوں سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر اس معاملے کے اندر جو ہے آئے دن ان چیزوں کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، بالخصوص میڈیا کے اندر ایسی چیزوں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ جہاں پر کوئی لڑکی اگر بھاگ کے چلی جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو بندھن ہیں اور غیر معمولی جو قیود ہیں ان سے لڑکیاں آزادی حاصل کر رہی ہیں، اور اس طریقے سے وہ موجودہ جو تہذیب ہے اور آزادی کی جو فضا ہے وہ اور شعور ان کے اندر آ رہا ہے اپنی آزادی کا، اپنے حقوق کا، حالانکہ اس قسم کی آزادی یا اس قسم کا شعور جو ہے یہ معاشرے کے لیے بھی اور خاندان کے لیے بھی تباہ کن ہے۔ اس کے برعکس شریعت نے دونوں ہی کو آپس میں جوڑنے کی بات کی ہے کہ والدین اور اولاد جو ہے وہ باہمی طور پر مل کر باہمی مشاورت سے اس طرح کے زندگی کے اہم معاملات کے فیصلے کریں، لیکن بدقسمتی سے مقامی رسوم و رواج اس طرح کے ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات اولاد جو ہے وہ والدین کے سامنے بات نہیں کر سکتی، اور والدین بھی معیوب تصور کرتے ہیں کہ وہ اولاد سے اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ ذکر کریں۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ اس کے اندر جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ خفیہ نکاحوں کے اندر گواہ کا ایشو ہے، تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا ہے کہ وہ نکاح جس کے اندر گواہ نہ ہوں ایسا نکاح جو ہے وہ کرنے والے بدکار ہیں۔ احادیث کے اندر اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، اس لیے ایسے موقع پر گواہوں کا ہونا موجود ضروری ہے، اور اسلام نے چوری چھپے خفیہ نکاح اور یہ ظاہر ہے کہ بدکاری کے چور دروازے ہیں ان کو بند کرنے کی تلقین دی ہے۔ اس لیے نکاح کے حوالے سے کچھ ارکان ہیں، کچھ شرائط ہیں بنیادی طور پر جن کو شریعت نے لازم کیا گیا ہے۔ اگر ان شرائط کو پورا کیا جاتا ہے تو اس صورت میں نکاح درست ہوگا، گواہوں کی موجودگی میں، ولی کی موجودگی میں اگر نکاح کیا جاتا ہے اور باقی لوازمات جو ہیں وہ ان کو پورے کیے جاتے ہیں، ایسے موقع پر مہر مقرر کیا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں مزید یہ کہ ظاہر ہے کہ بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن کے اندر بعد میں مسلمان معاشرے میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ جان بوجھ کر جو ہے وہ کوئی غلط کام کیا جائے۔ مثال کے طور پر عام یہ چیز پیش آتی ہے کہ کسی آدمی نے کسی خاتون کے ساتھ بچپن کے اندر اپنی رضاعت کی عمر کے اندر دودھ پیا ہوتا ہے، بعد میں کہیں کوئی گواہی مل جاتی ہے کہ یہ تو اس کی رضاعی بہن ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ نکاح باطل ہو جاتا ہے اور یہ نکاح درست نہیں ہے، اور اس کے قانونی نتائج جو ہیں وہ بھی مرتب نہیں ہوتے، یعنی نسب کا مسئلہ ہے یا باقی مسائل ہیں۔ تو اس صورت میں بہت ہی احتیاط کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جس وقت نکاح کیا جاتا ہے تو اچھے طریقے سے یہ دیکھ لیا جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ محرمات کے اندر جن کے ساتھ نکاح کرنا دائمی طور پر حرام ہے، کہیں ایسی لڑکی تو نہیں ہے۔ اسی طرح جن کے ساتھ عارضی طور پر جو ہے نکاح کرنا، جس طرح دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ہے نکاح کے اندر، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی ظاہر ہے یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر اکثریت کو یہ بات معلوم بھی ہے، لیکن قرآن مجید کی پوری ایک آیت اس بارے میں موجود ہے
کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، اس کے اندر بڑی تفصیل ہے کہ کون کون سے رشتے ہیں جن کے اندر نکاح کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ رضاعت کے رشتے ہیں، اور کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے نتیجے میں سسرالی رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ بعد میں جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ نکاح کے باطل ہونے کے اندر یا نکاح کے فاسد ہونے کے اندر یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس لحاظ سے تیسرا اہم مسئلہ اس کے اندر جو ولی کا یا گارڈین کا ہے کہ آیا ولی کے بغیر جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے دونوں طرح سے احادیث موجود ہیں۔ بعض احادیث کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر کسی آدمی نے ولی کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے۔ من نکاح بغیر اذن ولیہ فنکاحہ باطل باطل باطل، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث ہے، اور اس طرح کی متعدد کوئی 16-17 احادیث اس طرح کی ہیں جو اس مفہوم میں ہیں، جس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ولی کے بغیر جو ہے وہ نکاح نہیں ہوتا۔ اور اس صورتوں میں بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نابالغ بچی ہے تو بالاتفاق تمام ائمہ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ نابالغ بچی کا نکاح جو ہے وہ ولی کی اجازت کے بغیر منعقد نہیں ہوتا۔ البتہ بالغ لڑکی کا جو کہ پہلی مرتبہ جس کا نکاح ہو رہا ہو، اس کے بارے میں اختلاف موجود ہے ائمہ کے درمیان، لیکن وہ خاتون جس کا جو بیوہ ہو جاتی ہے یا طلاق یافتہ ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی طلاق یافتہ عورت کے بارے میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ اسی طریقے سے بیوہ کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ بالغ خاتون ہے، بیوہ ہو گئی ہے، بالغ خاتون ہے اور اس کو طلاق ہو گئی ہے، تو اس کے بعد وہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس صورت میں چاروں ائمہ کا اتفاق ہے۔ البتہ ایسی خاتون جس کی جو بالغ ہے، اب وہ بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے یا نہیں، یہاں پر احناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ عاقل ہے، بالغ ہے، جس طرح باقی معاملات کے اندر یہ اس کو آزادی ہے کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کر سکتی ہے، اسی طریقے سے شادی کے معاملے کے اندر بھی والدین کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کر لیا تو نکاح ہو جائے گا۔ اور ہمارے ہاں عدالتوں کے اندر یہی اس وقت پریسیڈنٹ جو ہے موجود ہے، اور اس کے مطابق عدالتیں فیصلہ بھی کرتی ہیں کہ اگر کسی خاتون نے ولی کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ بالغ خاتون ہے اور اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو ہو جائے گا، لیکن یہ کوئی پسندیدہ صورت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان معاشرے کے اندر کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں اخلاقیات ہی وہ بنیاد ہے، وہ اساسی قدریں ہیں جو ایک معاشرے کو مستحکم رکھتی ہیں۔ اس لیے ایسی بغاوت کی راہ اختیار کرنا کہ والدین کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ راہ فرار اختیار کر لی جائے، فرار اختیار کر کے کسی دارالامان کے اندر چلی جائے کوئی خاتون اور وہاں پر نکاح کر لیتی ہے، تو یہ قطعاً اسلام کی نگاہ کے اندر جو ہے کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو مسائل جنم لیتے ہیں اور جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے اثرات نسل در نسل چلتے رہتے ہیں، اس لیے یہ معاملہ ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ خرابی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ممبر اور محراب سے بھی، میڈیا سے بھی اور سوشل میڈیا پر بھی اس کے حوالے سے اویئرنیس اور آگاہی جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ معاشرے کے اندر لوگ جو ہے وہ ان چیزوں سے آگاہ ہوں، کہ والدین کو بھی آگاہی ہو کہ اپنے بچوں کے حقوق کا تحفظ کر سکیں، اور اولاد بھی اپنے والدین کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھ سکیں۔ ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں، اگر ان کا خیال رکھا جائے، ہر فریق ان کا خیال رکھے تو اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر امن و امان بھی پیدا ہوگا، اور یہ ہمارا معاشرہ ایک اور خاندان ایک جنت کی مثال بن سکتے ہیں اور جنت نظیر بن سکتے ہیں۔ تو
اس کے لیے بنیادی طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے مسائل سے آگاہی حاصل کریں جن کا تعلق ہمارے خاندانی مسائل کے ساتھ ہے، اور والدین کا بھی یہ فرض ہے کہ جس وقت اولاد بالغ ہوتی ہے تو ان کو اس طرح کے مسائل سکھائیں اور اس طرح کے مسائل سے ان کو آگاہ کریں، اس لیے کہ یہ معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب مسائل پیش آتے ہیں اور مشکلات پیش آتی ہیں تو اس کے بعد معاملات ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ میں خود اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جن کو طلاق کے بنیادی مسائل تک کبھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن جس وقت غصے میں اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ اب بچوں کا کیا ہوگا، اور دونوں خاندانوں کے اندر جھگڑے شروع ہوتے ہیں، پھر مصالحت کی کوششیں ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں دوبارہ کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے جب کہ وہ سب کچھ اپنے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو بالکل طلاق کے بنیادی مسائل کی آگاہی نہیں ہوتی، اور بعد میں آ کر پوچھتے ہیں کہ وہ تو غصے میں طلاق دے دی تھی، اور کیا ایک دفعہ 3 طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے مسائل سے پہلے اگر آگاہی حاصل کر لی جائے، اور طلاق سے پہلے ہی نکاح کے جو بنیادی مقاصد ہیں، ظاہر ہے کہ نکاح اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ علادگی اختیار کر لی جائے۔ طلاق جو ہے وہ انتہائی ناگزیر حالات کے اندر ہوتی ہے جب کہ نباہ ممکن نہ ہو، تو اس طرح کی صورتحال کے اندر عام طور پر یہ نوبت آتی ہے کہ شریعت نے یعنی اس بندھن کو اس قدر بھی غیر معمولی طور پر جو ہے وہ اس بندھن کو توڑنے کی آزادی اس آخری طور پر دی ہے کہ جس وقت نباہ ممکن نہ ہو سکے اور دونوں کے درمیان حسن معاشرت ممکن نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ بزور ان دونوں کو ایک ہی بندھن کے اندر جو ہے وہ لازماً باندھا جائے جب کہ دونوں کی زندگی جہنم بن چکی ہو، تو ایسی ناگزیر صورتحال کے اندر طلاق دی جا سکتی ہے۔ لیکن نکاح کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کیا جائے اور حسن معاشرت اختیار کی جائے۔ قرآن مقدس کے اندر اس رشتے کے لیے لفظ یہ استعمال کیا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف، کہ تم عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرو۔ حسن معاشرت بڑا جامع لفظ ہے اور اس کی اس قدر ہمگیریت اور جامعیت ہے کہ یہ جتنے بھی حقوق و فرائض ہیں، اخلاقیات ہیں، سب کو اپنے اندر سمو دیتا ہے۔ تو اس میں گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، محبت، اخوت کا تعلق اور ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت سے اجتماعی معاملات کو طے کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے نکاح کا یہ جو معاملہ ہے خاص طور پر اس میں جب بھی اس طرح کی کوئی مجلس منعقد ہوتی ہے تو وہاں اس بات کا اہتمام کیا جانا چاہیے کہ بنیادی جو مسائل ہیں وہ وہاں پر بیان کیے جائیں تاکہ لوگ ان چیزوں سے آگاہ ہوں، ان کو اس میں معلوم ہو کہ کون سی چیز ان کے لیے حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز ان کے لیے جائز ہے اور کون سی چیز ان کے لیے ناجائز ہے۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے آئلی قوانین سے آگاہی کا۔ شریعہ اکیڈمی کے زیر اہتمام یہ کاوش ہے کہ معاشرے کے اندر اس کے بارے میں آگاہی پیدا ہو، اویئرنیس پیدا ہو، تاکہ ہمارا یہ جو بنیادی یونٹ ہے یہ مستحکم ہو سکے، اور یہ مستحکم ہوگا تو معاشرے کے اندر استحکام آئے گا، اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کے اندر ایک مسلمان خاندان کا چونکہ بنیادی کردار ہے، تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک مسلمان خاندان اور بالخصوص اسلامی اصولوں پر مبنی خاندان جو ہے تشکیل دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔